سائنس ورلڈ کے معزز دوستوں، ترکی میں اینٹی سمگلنگ کارروائیوں کے دوران بائبل کا ایک 1500 سال پرانا نسخہ دریافت ہوا ہے۔ یہ کسی جانور کی خشک کی گئی کھال پر سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے۔ بائبل کا یہ نسخہ جو اسلام کی آمد سے 75 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایک سچے اور عظیم الشان نبی کے آنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، اور اس نبی کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا گیا ہے۔ دین اسلام کے عقائد پر مبنی بہت سی ایسی سچی باتیں اس کتاب میں درج ہیں جنہیں دانستہ طور پر بائبل سے حذف کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب عیسائیوں کی طرف سے کسی بائبل کے پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ اب جب یہ بائبل اور اس کے اصل عقائد دنیا کے سامنے آئے تو کچھ خفیہ عناصر کی طرف سے اس بائبل کے انگلش اور دیگر زبان میں تراجم کو چھپا دیا گیا، کیونکہ اس بائبل کے پیچھے عیسائیوں کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ اس بائبل کے سچے ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سچ کیا ہے، اور اس کتاب میں درج حیرت انگیز حقائق جنہیں دریافت کر کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مختلف قوموں کی طرف مختلف زبانوں میں 1,24,000 پیغمبر اور نبی مبعوث فرمائے، اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر اپنے احکامات آسمانی صحیفوں کی صورت میں نازل کیے، جبکہ کچھ رسولوں کو اپنی الہامی کتابیں عطا کی، جن میں سے صرف اس وقت قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے ان 1,24,000 رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ہی تھی، اور وہ ایک ہی خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور انسانیت کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے تھے۔ کوئی بھی مذہبی کتاب جو الہامی ہونے کی دعوے دار ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ ترکی سے ملنے والے بائبل کے اصل ورژن نے اس حقیقت کو تمام دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس میں عیسائیت کے عقائد اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اس کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بائبل کے اس نسخے میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ ایک بار ضرور دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کتابوں میں ان کے بعد آنے والے نبی اور رسولوں کے بارے میں پیشگوئیاں موجود تھیں۔ وہ نبی کس قوم اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور قرآن مجید میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ واضح طور پر درج ہے کہ اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ جبکہ دیگر الہامی کتابوں کی اگر خصوصیت کو دیکھا جائے تو آسمانی صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل کیے گئے۔ ان میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے جائیں گے جو کہ فرعون کے محل میں پرورش پائیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ اسی طرح تورات میں بھی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ الہامی کتابوں کی اسی خصوصیت کی بنا پر بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بائبل کے اس نسخے میں باب نمبر 23 میں واضح طور پر درج ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک عظیم الشان نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس عظیم الشان نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ وہ سچائی ہے جو عیسائیت کے نام نہاد علمدار تمام دنیا سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں عیسائیت کے نام نہاد علمداری سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر وہ بائبل میں درج ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر ان کی عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، جبکہ ایسا کرنے کے لیے بالکل بھی وہ تیار نہیں ہیں۔ عیسائی پادریوں کا اس کتاب کی تعلیمات کو موجودہ بائبل سے حذف کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی۔
کہ اس میں موجودہ تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ اس میں واضح طور پر یہ تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابیوں میں سے ایک صحابی جن کا نام جوٹاسکو تھا اور جنہیں یہودا بھی کہا جاتا تھا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر لٹکایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ عقائد آج کی بائبل کے موجودہ 4 نسخے لوگ میتھیو، جان اور مارک کے عقیدوں کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد موجودہ عیسائیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بالکل موافق ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں واضح طور پر یہ بھی درج کر دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ وہ راز ہیں جو یہودی بھی اپنے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس لیے وہ اس کتاب کو بھی عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے تھے، کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہی عیسائیت کی اصلی تعلیمات اور بائبل کی اصل کتاب ہے، جبکہ بائبل کی دوسری کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ آج بھی عیسائی پادری اپنی اس ہٹ دھرمی پر قائم ہیں اور وہ اس میں لکھے عقائد کا جواب دینے کی بجائے اس کتاب کو عیسائیت کا اسلامی ورژن قرار دیتے ہیں، جو کہ ایک ان لاجیکل پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب ہر جگہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ پڑھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کون سا اسلام دنیا میں موجود تھا جس کی تبلیغ کے لیے بائبل کا یہ اسلامی ورژن تحریر کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک عیسائی پوپ گلیکسی زون نے اس کتاب کو پڑھنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا تھا اور اس کے پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد میں آنے والے پادریوں نے بھی اس کی تقلید کی، جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی مذہبی اجارہ داری کو ختم کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کتاب پوشیدہ حالت میں کچھ نامعلوم لوگوں کی وجہ سے ادھر ادھر گھومتی رہی۔ 16ویں صدی کے اندر اس کتاب کا ایک نسخہ وہ گلیکسی زون کے عجائب گھر کے اندر موجود تھا، لیکن کسی کو بھی اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اٹلی زبان میں ترجمہ کیا۔ مختلف نامعلوم ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ نسخہ آسٹریا کے شہر بیہانہ کی لائبریری میں پہنچا۔ 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے انگلش میں اس کا ترجمہ شائع کیا تو تمام دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اگلے ہی دن اس نسخے کے اٹلی اور انگلش زبان میں تراجم کو تمام مارکیٹوں اور لائبریریوں سے غائب کروا دیا گیا۔ اس کے 2 نسخوں کو بے انتہا مشکلوں کے بعد بچایا گیا، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور ایک کانگریس کی برٹش لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول چکے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔